دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ گیا ہے، اور جو شخص بھی ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن کو پھیر دیتے ہیں، اس کے تمام نصیبوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت نکال کر، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی کی بھی حاجت کرے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر اس رات کا، اس دن کا انتظار کیا ہے، کیونکہ جو بندہ ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح رب کے 2 ناموں کی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے 41 بار قرآن پاک کی سب سے لاڈلی ترین سورت یہ بھی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنے پاکیزہ اور ایسے طاہر وظیفے ہیں کہ جب آپ لوگ ان مسترد اعمال کو کرنا شروع کریں گے تو اللہ والوں، اللہ ایسی مدد بھیجے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ دوستوں، جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے نا تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے اور آپ کے دشمن سے آپ کی مدد کو کرواتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا ہو بس، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بہت وسیع و عریض ہیں۔ اللہ والوں، آج کل کی اس فانی دنیا میں جو لوگ ہیں، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کے گھر میں قلت آ جاتی ہے، وہ لوگ ادھار لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس وظیفے کو پڑھیں، اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز غربت سے، تنگ دستی سے مکمل خاتمہ ہوگا، برکتیں دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گی۔ ہماری زندگی کو اگر باغور جائزہ لیا جائے تو 90% جو ہمارے مسائل ہیں وہ پیسوں کے ہی ہیں۔ شادی کرنی ہے، پیسہ چاہیے، گھر خریدنا ہے، پیسہ چاہیے، اگر آپ کو حج اور عمرے کے سفر کے لیے بھی جانا ہے تو اس کے لیے بھی پیسے درکار ہیں۔ بہن کی شادی یا بیٹی کی شادی، ہر چیز میں پیسہ درکار ہے۔ اگر اچھی جگہ رشتہ بھی کرنا ہے تب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو ہی پیسے دیکھ کے کوئی باپ اپنی بیٹی کو آپ کو دے گا۔ اور اگر آپ لوگ پیسے والے نہیں تو غریب گھر کی بیٹی چاہے کتنی ہی خوبصورت اور 5 وقت کی نمازی
कलामी मुल्लानी क्यों ना हो, फिर भी उसको वो अपने घर की बहू नहीं बनाते। अल्लाह वालों, आज के इस पुरफितन दौर में आप लोगों को इस खास अमल को करने की ज़रूरत है। ये हर घर की ज़रूरत है। और आज माह रबीउल अव्वल की आखिरी जुमेरात है। ये आखिरी मौका आपको फराहम कर रही है। अभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाओ, अभी भी रब की बारगाह में सर बसुजूद होके इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ो। इंशाअल्लाहुल अजीज कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। आज जो वजीफा में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये आजमूदा अमल है। ये कोई बने बनाए वजीफे नहीं, ये सीने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह वालों, आजकल हर घर के मसाइल पैसे से ही शुरू होते हैं और पैसे पर ही खत्म होते हैं। आपके कारोबार की वजह से अगर कोई परेशानी है, दुकान पर ग्राहक नहीं आते, ग्राहक की वजह से परेशानी है, बड़े बड़े आप लोगों को प्रोजेक्ट्स या ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, दुकान पर बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हैं, इतने मायूस हो चुके हैं कि दुकान के एक्सपेंस किराया देना भी मुहाल हो रहा है, तो आज इस खास अमल को अपनी दुकान पर बैठ के पढ़ो। इंशाअल्लाहुल अजीज रहमतों का नुज़ूल आपकी दुकान पर होगा। बस इस वजीफे की एक खासियत है कि आप लोगों ने एक कंडीशन के मुताबिक मकसद आपने तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप लोग वजीफा भी पढ़ रहे हैं, मोबाइल में भी लगे हुए हैं, या आपकी आंखों के सामने मोबाइल चल रहा है, या आप लोग इधर उधर दीवारों के कलरों को देख रहे हैं, घाकों को देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। रब की मोहब्बत में गुम होकर आंखों को बंद कर कर इस अमल को पढ़ना है। जितना ज्यादा खोकर इस वजीफे को पढ़ोगे, उतनी जल्दी रब की मदद मिलेगी। ऐसी मदद मिलेगी कि यकीन करें आप लोग खुद हैरान और परेशान होंगे। आज का ये खास अमल, आज का ये खास वजीफा उन मेरी माओ बहनों के लिए तोहफे से कम नहीं जो परेशान हैं, जो इतनी ज्यादा परेशान हैं कि वो दुख दर्द तंगदस्ती के बावजूद अपने घर में ही बैठी हुई हैं, ससुराल में ताने सुनती हैं। आज मेरी उन तमाम बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस अमल, इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपका शौहर आपके ससुराल, अपने ससुराल आकर आपको लेकर जाएगा। अल्लाह वालों, ये इतना जादुई और करामती वजीफा है क्योंकि ये रब की लाडली तस्बीह है। ये अल्लाह पाक को राजी करने का बहुत ही खास अमल है। सिर्फ एक बार करके देखिएगा, इंशाअल्लाहुल अजीज आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। इस वजीफे को सिर्फ 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत भी पूरी होगी, आपके हर मकसद में कामयाबी भी यकीनी हो जाएगी। वो मेरे बहन भाई जो वजीफे कर करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, जो समझते हैं कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकते, वो एक बार इस अमल को मेरे कहने पर करें, नियत करके पढ़ें, वीडियो को मुकम्मल देखकर पढ़ें। जिस तरीके से वजीफा बताया जाए, जिस तरह तादाद में बताया जाए, जिस वक्त में पढ़ने का कहा जाए, उस वक्त में पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको वजीफों का जरूर फायदा होगा। बास औकात होता क्या है कि इंसान मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, सब बेसब्रे हैं। हम वीडियो को स्पीड से तेज करके काट काट कर देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई ड्रामा या कोई मूवी या फिल्म थोड़ी चल रही है। यहाँ तो आप लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने का मंसूबा सुन रहे हैं, रब को राजी करने का वजीफा सुन रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान हो रही है, कुरान पाक की तिलावत की जा रही है, रब के सिफाती नामों को पढ़ा जा रहा है। सोचे तो सही कि ये वक्त आपके लिए कितना खास है। इस वक्त आपकी तरफ फरिश्तों की तवज्जो है और रहमतों का नूर आप पर आया हुआ है, क्योंकि जहां पर भी महफिल हो, जहां पर भी नात ख्वानी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल उस जगह पर उतरता है। हम सारी रात भी यकीन करें अपनी शॉर्ट्स देखते हुए, टिकटॉक देखते हुए गुजार देते हैं, लेकिन ये छोटी सी वीडियो देखने में हमें अलकसी आती है, शैतान भड़काता है। अल्लाह वालों, आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह ये आपकी जिंदगी का गुजारा गया वक्त जाया नहीं होगा। आज के दिन आप अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत झोलियां भर भर के नवाजेगा। दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज माह रबीउल अव्वल की आखिरी जुमेरात के दिन ये वजीफा 41 बार 41 टाइम्स पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप बीमार हैं, बीमारी इतनी है खत्म होने का नाम नहीं लेती, ला इलाज बीमारी से शिफा के लिए भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं।
اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ اتنا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہتا، میں ان لوگوں کی غربت پر بات کر رہا ہوں جو لوگ انڈیا، پاکستان اور اس طرح کے دیگر غریب ممالک میں رہتے ہیں، آج جو سمجھتے ہیں کہ ہم نسل در نسل غریب ہیں، ہم گھر کے کھانے کو پورا نہیں کر سکتے، ہم کیسے امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک بار اس وظیفے کو میرے کہنے پر کرو۔ اگر آپ مقروض ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اتنا ہے کہ لوگ دروازے پر آ کر پورے محلے کے سامنے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، فون پر گالیاں نکالتے ہیں، آپ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، مقروض ہو، قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھو، قرض بھی اتر جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنی عزتوں سے نوازے گا کہ جو لوگ آپ کو تانے دیتے تھے آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنے کروڑوں کا قرض کیسے اترا۔ صرف اس بات کو جانیں کہ یہ مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہیں، ان کا حل بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں آج آخری جمعرات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اللہ رب العزت کی یہ لاڈلی تسبیح 41 بار پڑھیں، منگتا بھکاری فقیر بن کر پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، آپ کی آخرت بھی آسان ہوگی۔ اس وظیفے کی خاص بات ہی یہی ہے کہ اس سے آپ کو دنیا بھی ملتی ہے اور آپ کو آخرت بھی ملتی ہے۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، اولاد کے تانے سن سن کر تھک چکی ہیں، اچھے سے اچھے مہنگے اسپتالوں میں ڈاکٹر سے چیک اپ اور مہنگے ٹیسٹ بھی کروا لیے، بہت زیادہ گرم دوائیاں بھی کھا لیں، اتنی دوائیاں کھا لیں کہ چہروں پر دانے اور الرجی کے اثرات آنے لگے۔ آج میری ان بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس وظیفے کو کریں، آپ کو اولاد نرینہ عطا ہوگی، ایسی پاکیزہ اولاد نصیب ہوگی جو کہ دین اسلام پہ چلے گی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ بس اس وظیفے کو پڑھیں اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ آپ اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو بھی اس کار خیر میں آپ کا حصہ شامل ہو سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ میری جس بہن بھائی کو جب وقت ملتا ہے، مناسب وقت دیکھ کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ دوستو توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ یہ موقع پورے 1 سال بعد ملتا ہے۔ اگر آپ نے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں آخری جمعرات کے دن اس عمل کو نہیں کیا تو یقین کرے پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ یہ وقت ضائع مت کیجیے گا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ ہے، آخری جمعرات کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، جن کی محبت میں تو نے یہ پوری دنیا سجا دی، ہمیں بھی تو نے نبی پاک کی محبت میں ہی پیدا کیا۔ آج تجھے اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری ہر دکھ درد تکلیف کو دور کر دے۔
دل کی تمام ہماری خواہشات کو پورا کر دے۔ میرے مولا جو لوگ بھی اس دعا میں جس ملک سے بھی شامل ہیں، میرے مولا ان کی اندرونی بیرونی تمام بیماریوں کو ختم کر دے، ریشوں سے بیماریوں کو زائل فرما دے۔ میرے مولا آخری ایام چل رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، میرے مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس رزق کو حاصل کرنے کے بعد وہ تیری عمرے کی اور حج کی ادائیگی کے لیے بھی جائیں۔ میرے مولا جو بچے اپنے ماں باپ کے گستاخ ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان بچوں کو نیک صالح کر دے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص میری بہنوں کو بھی اپنے گھر میں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام عورتوں کی، بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ایسے مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الفاتحہ۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے۔ آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوستوں کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ عمل کا وہ طریقہ بتا رہا ہوں جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کا بہت ہی مستند وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ یہ آخری جمعرات کا دن ہے۔ یہ اتنا طاقتور دن ہے کہ جس مقصد کی نیت کر کے آج بیٹھو گے انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لو۔ نوکری کے لیے اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے ہو تو آپ لوگ کرو، انشاءاللہ بہترین رزق آپ کو ملے گا۔ شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو، آپ لوگ اپنی من پسند شادی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہو، قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو۔ دنیا کی ہر شے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ نے صرف نیت کرنی ہے۔ اپنے لفظ میں نیت کریں، جو چاہتے ہیں مانگیں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے کریں، قرض دار ہیں، مقروض ہیں، خلاصی کے لیے کریں، سکون اور برکت کے لیے کریں۔ آپ کے الفاظ آج اس چیز کا تعین کریں گے کہ آج آپ لوگ کس چیز کی کامیابی چاہتے ہیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہے، یہ میرے رب کی وہ صفت ہے جو کہ یا قہار بھی ہے اور یا جبار بھی۔ یا قہارو کا مطلب ایک قہر ڈھانے والے، یہ جو اللہ رب العزت کی صفت ہے یا قہارو، یہ ہم لوگوں کے لیے قہار نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ صفت بھی رحمت ہے۔ لیکن جو یہود و نصارہ ہیں ان لوگوں کے لیے رب ذوالجلال کی یہ صفت یا قہار قہر والی ہے، یعنی اس کا مطلب ایک قہر ڈھانے والے۔ تو اللہ والو آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی بندشیں ہوں گی، جتنے بھی آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی یہ دو پاکیزہ صفت یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو
جب ان دونوں کو یا قہارو یا جبارو کو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور ایک شمار کریں گے تو اللہ والو اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے اوپر دم کر کے پانی کو پی لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے جسم کے ریشے ریشے کے اندر سے بیماریوں کو زائل کر دے گا. بیماریاں چیخے مارتے ہوئے آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی. یہ اس بابرکت صفت کا کرامت ہے. اللہ والو آج آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی یہ دو صفتیں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا. یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا. یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا. اس طریقے سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح، ایک مکمل تسبیح آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی پڑھنی ہے. اللہ والو جب بندہ یا قہارو یا جبارو کا اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان کو اخلاق سے پر کر دیتا ہے. اور جب وہ اس وظیفے کو پانی پر دم کر کے پڑھتا ہے اور اس پانی کو خود پی لے یا پھر کسی بیمار کو پلا دے اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں. آپ لوگوں نے پانی کے گلاس کے اوپر 100 مرتبہ یا قہارو یا جبارو ان دونوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. اللہ والو جب پہلے نمبر پہ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے. یہ بہت ہی خاص سورت ہے. اس سورت کو ام القطاب، سورۃ الشفا، سورۃ القافیہ، سورۃ الرافیہ بھی کہا جاتا ہے. آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے اور یہ میرے رب کی لاڈلی سورت ہے. آپ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. دوستو یہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. سورۃ الفاتحہ جس کی تلقین اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو پانی کے گلاس پر دم کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں اور پانی کا گلاس خود بھی پی لیں یا بیمار کو پلا دیں. اس کی دوائی پر دم کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک شفا عطا کرے گا. ضدی اولاد ہے اور وہ ضد بہت کرتی ہے، آپ لوگ اس کو پلا دیں. بگڑے ہوئے شور کو پلا دیں. تمام کے تمام افراد انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں. انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا. آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے اور سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو. اللہ سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر مطلق ہے. سورۃ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے. دوستو سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے. اب بہت سارے لوگ گھبرا جائیں گے، 41 بار پڑھنے میں تو بہت وقت لگے گا. کوئی بہت وقت نہیں لگے گا، آپ پڑھنے تو بیٹھیں. یقین کریں اتنی زیادہ لطف آپ کو ملے گا اور آپ کی زندگیوں میں جب آسانی ہوگی آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے. آپ لوگ سورۃ الفاتحہ کو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں. یہ سورت بہت خاص ہے. لوگ تو اس سورت کے عامل بننے کے لیے اس کو 6-6 ہزار بار پڑھتے ہیں. سوچیں کہ یہ سورت ایسی سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے. سوچیں یہ امت محمدی کے لیے کتنی زیادہ بہترین اور کرامت صورت ہے. اس صورت کے تحت ایک حدیث جو مسلم شریف کے اندر وارد ہوئی وہ آپ کے گوش گزار کروں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے سفر پر گئے،
جب آپ معراج کے سفر پر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک فرشتہ آیا اور حضرت جبریل امین نے بتایا میں نے اس فرشتے کو نہ پہلے دیکھا نہ میں نے بعد میں دیکھا، اور اس نے یہ بات بتائی کہ سورۃ الفاتحہ آپ کی امت کو ملی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن مجید کسی بھی جو ہے کتاب میں، آسمانی کتاب میں کوئی اس کی نظیر نہیں آئی، اور اس کے مقابلے کی، اس کی فضیلت کے برابر کی قرآن پاک میں دوسری کوئی اور صورت نہیں۔ اور یہ صورت جب نازل ہوئی شیطان چیخ مار کے رویا تھا، شیطان 3 موقعوں پر چیخ مار کے رویا۔ پہلا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور دوسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تیسرا جب سورۃ الفاتحہ شریف نازل ہوئی تو وہ چیخ مار کے رویا تھا، کیونکہ امت محمدی کے لیے یہ سورت بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ، تسمیہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور آخر میں آمین بھی پڑھیں گے، اور اتنی آواز سے پڑھیے گا کہ آپ لوگ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگ سورۃ التوحید پڑھیں گے۔ یعنی سورۃ التوحید سورۃ الاخلاص کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت بھی بہت ہی باکرامت، اور یقین کریں یہ ایسی سورت ہے جو رب کی طرف اس کی نسبت ہے۔ سوچیں کتنی زیادہ پاکیزہ اور طاہر سورت ہوگی جس کی نسبت رب کی طرف ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے، اور یہ چھوٹی صورتوں میں بھی آتی ہے۔ بہت چھوٹی صورت ہے، صرف 4 آیتوں کی ہے۔ کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہت ہی خاص صورت ہے، اور اس صورت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک بار پڑھو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 12 بار پڑھنی ہے، صرف 12 بار سورۃ الاخلاص کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ جب پانی پہ دم کر دیں، پھر آج کا سب سے آخری عمل، جو آج کا چوتھا عمل ہے، اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ غیب سے آپ کے لیے اسباب بنائے گا، اور یہ میرے رب کی اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ جب بندہ غیب سے اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اسباب بناتے ہیں، اور اس صفت کا نام یا مسبب الاسباب، ایک غیب سے راستے بنانے والے، ایک غیب سے راستے کھولنے والے۔ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو میرا رب آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس پانی کو جس پر آپ نے دم کرا وہ خود پی لیں، یا پھر جو بیمار ہے اس کو پلا دیں۔ جس کے لیے چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کے اور زیادہ قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ استغفار لازمی، اپنے گناہوں کی پہلے توبہ کرنی ہے سچی، اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کریے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو، اللہ پاک مجھ سے بھی راضی ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔